قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے، پارہ نمبر 13 میں ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان اور دوزخ والے لوگوں کی بات چیت بتائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور جب دوزخ میں جو جانے والے ہیں ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو شیطان اور دوزخی یہ تو ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا جب دوزخیوں کا فیصلہ ہوگا کہ تم جاؤ جہنم میں جاؤ، تو دوزخی یہ کہیں گے یہ شیطان ہے، اس نے ہمیں بہکا رکھا تھا۔ سب لوگ مل کے شیطان کو برا کہیں گے، ابلیس کو برا کہیں گے، یہ ہے اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، اس نے ہمیں بہکا رکھا تھا۔ سارے لوگ ملامت کریں گے شیطان کو، اور یہ کہیں گے کہ جہنم میں ہم تیری وجہ سے آئے۔ تو شیطان جواب دے گا، ان سے بولے گا۔ شیطان کیا بولے گا وہ اللہ نے فرمایا۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے گا، ان اللہ وعدکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، حق وعدہ کیا۔ اے جہنمیوں، تم جو مجھے ملامت کر رہے ہو، مجھ پہ الزام دے رہے ہو، ذرا یہ تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ کیا۔ بھئی تم اگر رسول کا کہنا مانو گے، اگر تم قرآن کے حکم پر چلو گے، اگر تم اللہ کا حکم مانو گے، اگر حرام چیزوں سے بچے رہو گے، اگر گناہ سے بچے رہو گے، تم جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا، اور سچا وعدہ تھا۔ وَوَعَدتُّكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، وہ جھوٹا وعدہ کیا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، بھئی میری طرف سے کوئی زور زبردستی تو تھی نہیں، میں نے تو یہ کہا کہ تم ادھر نہ جاؤ ادھر آ جاؤ، اتنا ہی تو بولا، کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کر دیا میں نے تمہیں، کوئی گدی پکڑ کے تو نہیں کر دیا، میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کری تھی۔ میں نے بھئی اللہ نے وعدہ کیا، سچا وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا، جھوٹا وعدہ کیا، یہ تو تمہاری غلطی ہے، تم میرے وعدے پہ آئے کیوں؟ تم نے میری بات مانی کیوں؟ یہ تو تمہاری غلطی ہے، میری غلطی تھوڑی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تمہیں بلایا تم آ گئے، میں نے تم سے کہا یہ کام کر لو تم نے کر لیا۔ فَلَا تَلُومُونِي، مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی فریاد نہیں سن سکتا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اور تم میری فریاد نہیں سن سکتے، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ بھئی آج تو اللہ کا فیصلہ چلے گا، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی چلے گا، تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو کرو۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں بھئی اس سے انکاری ہوں، تم نے مجھے جو اپنے کاموں میں شریک رکھا میں اس سے انکاری ہوں، بھئی میرا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ظالموں کے لیے ہم نے بڑا تکلیف دینے والا عذاب بنا رکھا ہے۔ تو یہ جہنمیوں کی اور شیطان کی بات چیت ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں وہ سچا کلام ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ہیں وہ سچا کلام ہے، شیطان کا باتیں جھوٹی ہیں۔ اب یہ تو اللہ نے عقل دی ہے تمہیں، سمجھدار ہو، یہ تو تمہارا فرض بنتا ہے نا کہ اللہ کی مانو گے یا شیطان کی مانو گے،
یہ تو تمہارا فرض بنتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے یا ابلیس کی مانو گے، یہ تو تمہارا فرض بنتا ہے. تم سوچو. تو شیطان کی جو بات چیت ہے، تو یہ جتنے دوزخی لوگ ہیں، شیطان کہتا ہے جھوٹ بول دو، شیطان کہتا ہے غیبت کر دو، شیطان کہتا ہے کسی کا مال کھا جاؤ، شیطان کہتا ہے شراب پی لو، جوا کھیل لو، سٹا کھیل لو، بیاض لے لو. اور وہ جو چلتا ہے کیا اس کو کیا کہتے ہیں، جو بینکوں کے بہت سارے بزنس چلتے ہیں، شیئر کا کام چلتا ہے، کیا کیا کام چلتے ہیں. تو بھائی میں نے کہا تم یہ کام کر لو، تم نے کر لیا، اب میرا کیا غلطی اس کے اندر؟ کیوں کرا تم نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود سے بچو، بیاض سے بچو، حرام سے بچو، حلال چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں استعمال کرو. اور تم اگر غلط چیزوں میں پڑتے ہو، یہ تو تمہارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیثوں میں، قرآن شریف میں سب کچھ کھول کھول کے بتا دیا. اب یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. بھائی قرآن شریف ایسی چیز تو ہے نہیں میں پانی میں گھول کے آپ کو پلا دوں. قرآن شریف تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا. قرآن شریف کا ترجمہ تفسیر تو آپ کو پڑھنی پڑے گی نا. حدیثیں تو آپ کو پڑھنی پڑیں گی نا. بھئی آپ جب دنیا کے بہت سارے کام کرتے ہو تو یہ دین کا کام بھی کر لو. یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر مقدمہ ہو جائے تو وکیلوں میں مارے مارے پھرتے ہو، عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہو، بزنس کے لیے 10 چکر لگاتے ہو ایک ہی جگہ پر. تمہیں اگر ذرا سی سمجھ ہو، تمہارے گھر میں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، پڑھ لو. اگر تم ہندی جانتے ہو، انگریزی جانتے ہو، دنیا کی کوئی بھی زبان جانتے ہو، اس زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ موجود ہے، پڑھ لو. حدیث کا ترجمہ موجود ہے، پڑھ لو. آج سے کوئی 1000 سال پہلے نہ چھاپے خانے تھے، نہ پرنٹنگ مشین تھی، نہ کاغذ تھی، نہ کاغذ تھا، نہ فوٹو کاپی ہوتی تھی، نہ لکھنے کا بندوبست تھا، نہ چھاپنے کا بندوبست تھا. اس وقت تو قرآن شریف اور حدیث کی کتابیں گھروں میں نہیں ہوتی تھی، مجبوری تھی، نہیں ہوتی تھی. چھاپے خانے نہیں تھے، کاغذ نہیں تھے، مشینیں نہیں تھیں. آج تو سب کچھ ہے نا. تو آج کے لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت کے لوگ تو شاید کہہ دیتے کہ جی ہمارے گھر میں قرآن شریف تھا نہیں، ہم ہندی جانتے تھے، کسی نے ہندی کا قرآن شریف ترجمہ والا ہمیں دیا نہیں. کوئی یہ کہہ سکتا تھا اس زمانے میں، 400-500 سال پہلے کہہ سکتا تھا. آج تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. تو یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ اللہ کے یہاں حساب و کتاب تو ہوگا. نامہ اعمال تو لکھا جا رہا ہے. ایک ایک منٹ کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ تعالیٰ لکھوا رہا ہے. نامہ اعمال موجود ہے، قرآن شریف میں تفصیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی، دوزخ اتنی خوفناک دوزخ بنائی، ایسی زبردست اس کے اندر آگ کی لپٹیں، ایسی خوفناک آگ اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا فرشتوں کو، دیکھو یہ میں نے جہنم بنائی ہے. تو فرشتوں نے کہا پروردگار اس جہنم میں کون جائے گا، کون جانا پسند کرے گا؟ اس جہنم سے تو سبھی ڈریں گے، سبھی دور رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، جہنم کے چاروں طرف بڑی بڑی دلچسپی کی، عیش و عشرت کی، فیشن کی چیزیں لگا دی. اس کے کنارے پہ جہنم کے اتنے سارے آرام کی چیزیں، لذت کی چیزیں، عیش و عشرت کی چیزیں، فیشن کی چیزیں ایسی ایسی لگا دی کہ اس کو دیکھ کر انسان کا دل للچا رہا ہے. میں یہ لے لوں، میں وہ لے لوں، میں وہ لے لوں. جب وہ اس کی طرف جا رہا ہے تو جو اس کی طرف لپکے گا اس کا جہنم میں پڑنا یقینی ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھایا، لو دیکھو، اب دیکھو. ہاں پروردگار، جہنم کے چاروں طرف تو نے ایسی ایسی لذت والی چیزیں لگا رکھی ہیں، دیکھ کے جی چاہے گا ہر ایک کا کہ میں یہ لے لوں، میں اس میں پڑ جاؤں. بہت فیشن، جو آج کل کا آپ فیشن دیکھ رہے ہیں نا، کھانے پینے، کپڑے، رہنا سہنا،
بولنا چالنا، جو آج کل کا فیشن آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ سارے فیشن وہاں لگے ہوئے۔ ایک ہے سادی زندگی، اللہ والوں کی زندگی، نیک لوگوں کی زندگی، ایک ہے فیشن والی زندگی، دونوں آپ کو مل جائیں گی، آپ سماج میں دیکھ لو۔ جو فیشن والی زندگی میں جائے گا، لذت والی زندگی میں جائے گا، جو زبان کا چٹخارے والی زندگی میں جائے گا، جو چاہے گا مزے مزے کی چیزیں میں کھاؤں، تو اس میں تو بھائی حلال اور حرام ملا ہی ہوا ہوگا۔ اب جیسے مجھے کہنا نہیں چاہیے، بہت سارے بازاروں میں جو کھانے ملتے ہیں، کباب ہے، نہاری ہے، کیا کیا ہے، کوئی ضروری ہے کہ اس میں حلال گوشت ہو؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا غازی پور منڈی میں جو جانور مر جاتے ہیں تو جو چھوٹی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان جانوروں کو خرید کے لے آتے ہیں، ان کی کھال اتاری، گوشت بنایا، دکانوں پہ سپلائی کر دیا۔ کوئی گوشت اگر 400 روپے کلو ہے تو انہوں نے 100 روپے کلو دے دیا۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے جو بازار میں آپ چیزیں لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں، کوئی ضروری ہے وہ حلال چیز ہو؟ حرام بھی تو ہو سکتی ہے۔ آپ کو تو اچھا لگتا ہے، مزے میں مسالہ بہت اچھا ہے، مزہ بہت اچھا ہے، ٹیسٹ بہت اچھا ہے، آپ کو تو یہ لگ رہا ہے نا، یہ تو نہیں پتہ یہ جھٹکے کا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، کیا چیز ہے، کھائیں نہ کھائیں یہ تو نہیں پتہ نا۔ تو جو لذت کی چیزوں کی طرف جائے گا، جہنم میں جانا اس کا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، بہت اچھی جنت بنائی، تو فرشتوں نے کہا پروردگار یہ جنت تو اتنی خوبصورت بنائی ہے، اتنی اچھی بنائی ہے، اتنے اچھے اچھے اس کے اندر پھل ہیں، نہریں ہیں، شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، صاف شفاف پانی بھی ایسا بالکل چاندی کی طرح پر۔ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار یہ تو سبھی جانا چاہیں گے جنت میں۔ فرمایا اچھا دیکھو، جنت کے چاروں طرف ایسی ایسی چیزیں لگا دی کہ جن سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ تو جیسے فاقہ کشی، جیسے صبر، جیسے قناعت، جیسے توکل، جیسے شہادت، جیسے اور چیزیں بہت ساری کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والی چیزیں جو ہیں، جو اپنے نفس کو مارنے والی جو چیزیں ہیں، جو اپنے آپ پر زبردستی کرنے والی جو چیزیں ہیں، جیسے روزے رکھ لیے، جیسے تہجد پڑھ لی، جیسے آپ نے صدقہ خیرات کر دیا بہت سارا، وہ چیزیں کہ جو نفس نہیں چاہتا وہ لگا دی۔ فرشتوں نے کہا ہاں پروردگار جنت میں تو سبھی جانا چاہیں گے، لیکن یہ جو تو نے اس کے چاروں طرف چیزیں لگائی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ لوگ اس پہ کنٹرول کریں اور پھر جنت میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے نا، ہماری سجی ہوئی دنیا، یہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہمیں تو ہر وقت اپنے آپ کو بھی اور اپنی نئی نسل کو بھی، جو اپنے بچے ہیں، آپ لوگ تو نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، نوجوان بچے نہیں آ رہے۔ نوجوان بچوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا، نہ قرآن آ رہا ہے، نہ دین آتا ہے، نہ شریعت آتی ہے۔ ان کو تو صحابہ کرام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی صحیح سے لینے نہیں آتے۔ ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے نام بھی نہیں پتہ، بیویوں کے نام بھی نہیں پتہ، ان کو اسلامی تاریخ کا پتہ ہی نہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے، ان کو نہیں پتہ۔ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اس قابل بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی تو اللہ رسول کو پہچانے۔ بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد ہونا تو بڑا اچھا لگتا ہے، اولاد کو سنبھالنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کسی کے یہاں لڑکا ہو گیا بڑے خوش ہو گئے، لڑکی ہو گئی بہت خوش ہو گئے، اچھی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم نے اور آپ نے اس کی دینداری کی تربیت نہیں کی، نماز پڑھنی نہیں سکھائی، کلمہ پڑھنا نہیں سکھایا، قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، اور دین سے شوق نہیں دلایا، دین اسلام کی باتیں نہیں بتائیں، صحابہ کرام کی باتیں نہیں بتائیں، بس اسکول اور کالج اور فیشن، تو یہی اولاد ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ دیکھیے یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا، اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اور اس کی اولاد اس کے لیے کچھ پڑھ کے بخشتی ہے تو ثواب پہنچتا ہے نا،
یہ تو سن رکھا ہے، لیکن اگر اس کی اولاد گناہ کرے، حرام چیزوں میں لگی رہے، ناجائز چیزوں میں لگی رہے، تو گناہ بھی تو ملے گا۔ بھئی جب ثواب کے حقدار ہو تو گناہ کے حقدار بھی بنو۔ جب آپ فائدہ ہی فائدہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، نیک عمل کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کالج میں نہ پڑھائیے، اسکول میں نہ پڑھائیے، میں یہ نہیں کہتا۔ دین کی تعلیم بھی، دنیا کی تعلیم بھی، سب سے زیادہ دین کا جو ایک ہمارا معاشرہ ہے، جو نیک لوگ ہیں، آپ دور نہ جائیے، بھئی اپنے دادا نانا کو دیکھ لو، اپنے بزرگوں کو دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو۔ آج جو 10-12 سال کے بچے ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے دادا کو دیکھ لیں، اپنے نانا کو دیکھ لیں ہماری زندگی میں ان کی زندگی میں کیا فرق ہے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی پڑھ لیں۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھ گئے، کسی نیک انسان کی، اللہ کے ولی کی، اللہ کے نیک بندے کی اگر آپ نے صحبت لے لی، اس کے پاس بیٹھ گئے، تو یہ آپ کی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ وہ دیکھ کر اثر جلدی لیتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کو کسی عالم کے پاس، کسی مولانا کے پاس، کسی اللہ کے ولی کے پاس لے جائیں گے، 10 منٹ وہاں بٹھائیں گے، اس کا اثر پڑے گا، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اور جب دنیا میں لگے رہیں گے، فیشن میں ہی لگے رہیں گے، ٹی وی اور موبائل میں ہی لگے رہیں گے، تو وہ ادھر کی زندگی کو تو جانتے ہی نہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہو چاہے، ہمارے اوپر سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کہ اپنی تو فکر کریں، اپنے گھر والوں کی کریں، اپنے فکر کی، اپنی فیملی کی کریں، اپنے بیوی بچوں کی کریں، اپنے دوستوں کی فکر کریں، سب سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا کریں، پیار سے، محبت سے دین سکھائیے۔ دنیا میں آپ کمپیوٹر سکھا دو، کوئی انجینئر بنا دو، کچھ بھی کر لو، اس کو ہم منع نہیں کر رہے، دین منع نہیں کرتا، لیکن دین کا شعور تو ہونا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی ایک بڑے اللہ کے ولی ہیں، سید الطائفہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے بڑے ولی ہیں، اور ان کو سب مانتے ہیں، سارے مسلک والے، سارے فرقے والے۔ آج کل جتنے سارے فرقے مسلمانوں میں ہو گئے ہیں نا، ان کو سب مانتے ہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے جو ان کو نہ مانتا ہو۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو انبیاء کرام کے قصے ہوتے ہیں، یہ صحابہ کرام کے جو سچے واقعات ہوتے ہیں، جو حکایتیں ہوتی ہیں، جو کہانیاں ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کے لشکر میں سے ایک لشکر ہے۔ اس سے بھی ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ کسی نبی کا قصہ پڑھو گے تمہاری اصلاح ہوگی، کسی ولی کا قصہ پڑھو گے تمہاری اصلاح ہوگی۔ یہ تمہاری بڑی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اس سے سننے والوں کو اور مریدوں کے دلوں کو روحانیت ملتی ہے، تازگی ملتی ہے۔ تو کسی وہاں ساتھی نے پوچھ لیا، کسی نے، حضرت یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انبیاء کرام کے قصے ہیں، صحابہ کرام کے قصے ہیں، اللہ کے ولیوں کے قصے ہیں، ان کو سننے سے دل کو طاقت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، ہماری اصلاح ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا ایک لشکر ہے، تو اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ قرآن شریف کی آیت انہوں نے پڑھی، سورہ ہود آیت نمبر 120، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم پیغمبروں کے قصے آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول سے فرمایا، یہ جو پیغمبروں کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا تاکہ آپ کے دل کو
مضبوطی آ جائے، طاقت مل جائے، تاکہ آپ کے دل کے اندر ایک پکا بھروسہ قائم ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو تو پکا بھروسہ ہی تھا اللہ پر۔ مطلب یہ ہے کہ تمام امت کو قرآن شریف نبی کے ذریعے ہمیں پہنچا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تو وہ امت کے لیے ہے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اس میں حق باتیں ہیں، قرآن میں سچی باتیں ہیں، وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت کی باتیں ہیں، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہی بات آ گئی نا کہ مومنوں کے لیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہے اس میں سارا۔ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سچی بات ہے۔ دنیا میں قصے کہانیاں بناوٹی بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کے نبیوں کے جو قصے ہیں سچے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو حکایتیں اور واقعات ہمارے سامنے ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے جو تذکرے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ ان میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، ان میں ہمارے لیے ایک اصلاح ہے، ایک سیکھ ہے، ہمیں ایسا بننا چاہیے، ہمیں ایسا بننا چاہیے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو قصے ہم بیان کرتے ہیں اس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا، ہر مسلمان کا دل مضبوط ہوگا۔ جب وہ سوچے گا اللہ نے اپنے نبی کی ایسے مدد کی، ایسے مدد کی، جو نافرمان قوم تھے، فرعون تھا اس کو ایسے ہلاک کر دیا، قارون کو ایسے ہلاک کر دیا، حامان کو ایسے ہلاک کر دیا، شداد کو ایسے ہلاک کر دیا، نمرود کو ایسے ہلاک کر دیا، قوم عاد قوم سمود پر اللہ نے عذاب بھیج دیا، تو یہ سن کر ہمیں یہ لگے گا کہ واقعی اللہ نے مدد بھی کی اور اللہ نے نافرمانوں کو عذاب بھی دیا، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں نصیحت ملتی ہے ان تمام چیزوں سے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے جو کہا، ہمیں بزرگوں کے واقعات یا صحابہ کرام کے واقعات یا انبیاء کرام کے قصے ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھنے چاہیے، بچوں کو بھی سکھانے چاہیے، سمجھانے چاہیے۔